نبی کے نواسے، نبی کے کلیجے کے ٹکڑے، امام حسین کہ کلیجے کا ٹکڑا نیزے کے پھل میں آ گیا، لیکن پھر بھی امام حسین سجدے میں۔ ابن زیاد نے ابن سعد نے آواز دی، یہ علی کا شعر ہے، ایک نیزے سے اس کا کام بننے والا نہیں۔ شبر نے دوسرا بار کیا اور بار اس بار ایسا تھا کہ قسم خدا کی کائنات لرز گئی، زمین تھرا گئی، آسمان کے فرشتے لرزنے لگے۔ مولا یہ کیا ہوا؟ ایسا وار کیا کہ امام حسین کا سر مبارک کنے مبارک سے جدا۔ آواز دی، حسین کو مار دیا گیا، حسین کو مار دیا گیا۔ لوگوں نے کہا نشانی دکھاؤ کہ حسین ایک یزیدی نے حسین کا سر نیزے میں پرویا، دیکھو نشانی، حسین کو ختم دیا گیا، حسین کو ختم کر دیا گیا، حسین کو ختم کر دیا گیا۔ اے میرے حسین تیری عظمت کو سلام، نیزے پر چڑھا کر کے کہتے حسین کو ختم کر دیا، لیکن کم وقت کو ذرا سر حسین کو امام حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو۔ امام حسین وہی سے کہہ رہے ہو کم وقت کو تم مر گئے، حسین زندہ ہو گیا۔ نیزے کی بلندی سے جو سر بول رہا ہے، یہ نسبت حیدر کا سر بول رہا ہے۔ امام حسین اس نیزے سے ان یزیدیوں کو خطبہ دے رہے ہیں، یزیدیوں اب قیامت تک کے لیے تم مر گئے ہو، حسینیت زندہ ہو گئی ہے۔ ہاں ہاں حسین زندہ ہے، ہاں ہاں حسین زندہ ہے۔ حسین ایسے زندہ ہے کہ جو انہیں زندہ ہو کر کے مردہ کہے وہ خود زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے۔ حسین زندہ ہے، حسین اسلام کی عظمت کے لیے قربان ہوئے، حسین زندہ ہے۔ حسین شہید ہوئے تاکہ عورتوں کے پردے کا تقدس باقی رہے، حسین شہید ہوئے تاکہ حضرت زینب کے پردے کا تقدس باقی رہے، حسین شہید ہوئے تاکہ ہر عورت کا پردہ باقی رہے، حسین شہید ہوئے تاکہ کعبے کی عظمت کا تحفظ ہو سکے، حسین شہید ہوئے تاکہ ممبر و محراب کا مسلح یزیدیت کے چنگل سے نکل سکے۔ قسم خدا کی ہے بابئی کے غیور مسلمانوں، امام حسین نے شہادت دی ہے ممبر و محراب کو بچانے کے لیے، تمہاری گھر کی بہو بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے، مسلح کو بچانے کے لیے، لیکن قسم خدا کی تمہارے گھر سے عورت نکل کر کے اگر بازار میں ننگے سر جاتی ہے، امام حسین کی شہادت کا مقصد فوت ہوتا ہے۔ تم نمازیں چھوڑتے ہو، امام حسین کی شہادت کا مقصد فوت ہوتا ہے۔ تم روزے نہیں رکھتے ہو، امام حسین کی شہادت کا مقصد فوت ہوتا ہے۔ تمہیں ہاتھ جوڑ کر کے التجا ہے، حسین کی شہادت کو رائے گا مت جانے دو، اپنے اندر حسینیت اتار لو، اور حسینیت کا تقاضا یہ ہے کہ آج اس محفل میں توبہ کرو۔ حسین جیئیں گے تو تمہارے نانا کے دین کے لیے، مریں گے تو تمہارے نانا کے دین۔ امام حسین کی پوری 55-56 سالہ پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عکاسی تھی۔ کربلا میں جو جنگ ہوئی، آپ یہ نہ سمجھنا کہ وہ جنگ حسین اور یزید کی تھی۔ قسم خدا کی بابئی کے مسلمانوں، میں نے یہ جو جملہ بولا ہے ہو سکتا ہے آپ کو گراں گزر رہا ہو کہ آج تک تو ہم یہی سن کے آئے ہیں کہ جنگ حسین اور یزید کی ہے، لیکن میں آپ کو ایک اگلی بات بتا رہا ہوں، کربلا میں جنگ حسین اور یزید کی نہیں۔
اگر بالفرض مان لیا جائے کہ کربلا میں جنگ حسین اور یزید کے درمیان کی ہے تو یاد رکھنا تاریخ پڑھو، تاریخ بظاہر یزید جیت گیا تھا اور حسین جیتنے سے رہ گئے، لیکن قسم خدا کی کربلا کی جنگ حسین اور یزید کی نہیں، حسینیت اور یزیدیت، حسینیت اور یزیدیت کی جنگ ہے کربلا۔ امام حسین نے یزید کے 22,000 لشکر کے سامنے یہ بتا دیا کہ اے یزید کے لشکر جرار، تو عباس کے بازو تو لے سکتا، تو علی اکبر کی جوانی تو لے سکتا، تو علی اصغر کا بچپن تو لے سکتا ہے، تو عباس کے بازو تو لے سکتا ہے، تو نبی کے نواسے کا تو سر لے سکتا ہے، لیکن نبی کے نواسے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ یہ کون حسین ہے؟ یہ جرت کہاں سے آئی؟ اے حسین تیری جرت کو سلام۔ یزید تیرے پاس 22,000 کا لشکر بھی ہے، اے یزید تیرے پاس خانہ کعبہ کی کنجی بھی ہے، اے یزید تیرے پاس مسجد نبوی کا مصلی بھی ہے، اے یزید تیرے پاس ملک شام کی حکومت بھی ہے، تیرے پاس تیر و تلوار بھی ہے، تیرے پاس نیزے اور پرچے بھی ہیں، تیرے پاس افرادی طاقت بھی ہے، لیکن قسم خدا کی ہم نے دیکھا اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نبی کے نواسے کے سامنے ہاتھ پھیلائے فقیر بنے کھڑا ہے کہ حسین بیعت دے دو، حسین بیعت دے دو، بیعت دے دو۔ قسم خدا کی حسین تیری جرت کو سلام۔ آج کا کوئی مسلمان ہوتا سب کچھ دے دیتا، ارے سب کچھ کماتا ہے اولاد کے لیے، سب کچھ اکٹھا کرتا ہے اولاد کے لیے۔ آج بھی اگر کسی باپ کے اوپر کوئی مشکل آئے، اپنے بیٹے کے اوپر مشکل آئے، قسم خدا کی وہ اپنی ساری جائیداد بھیج دے گا، بیٹے کو بچا لے گا، اپنا سارا مکان بھیج دے گا، بیٹے کو بچا لے گا، اپنا تمام کھیت کھلیان بھیج دے گا، بیٹے کو بچا لیا۔ لیکن قسم خدا کی باہر حسین تیری جرت کو سلام۔ قسم خدا کی جب کربلا کے میدان میں آوازیں ہو رہی تھی ہم دین لے لیں گے، ہم دین لے لیں گے، اگر نہیں دیا تو ہم عباس لے لیں گے، جب جو ہے علی اکبر و قاسم لے لیں گے۔ قسم خدا کی امام حسین نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یزیدیت کو یہ بتا دیا تھا، قسم خدا کی تم عباس کے بازو لے سکتے ہو، علی اکبر کی جوانی لے سکتے ہو، اول محمد کی لاشیں لے سکتے ہو، معصوم اصغر کا بچپن لے سکتے ہو، میری گردن بھی لے سکتے ہو، لیکن مصطفیٰ کا دین نہیں لٹ۔ تم کیسے حسین ہو؟ حسین نے تو جان کا خوف تھا، اس کے باوجود بھی جان داؤ پہ لگا دی۔ تمہارے آرام کو خوف ہوتا ہے تم نمازیں چھوڑ دیتے ہو، تمہارے آرام کو خوف ہوتا ہے تم جو ہے اللہ اکبر کبیرہ تم مسجدوں میں جانے سے رک جاتے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ تھوڑی سی پیسے کی فراوانی دے دے تم اللہ کو بھول جاتے ہو، اور ایک طرف نعرہ یہ کہ یا حسین آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ایک بات بتاؤ بابئی والو، جناب سیف اللہ سلطانی صاحب، ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ریحان میاں جب تک تم یہ بات نہیں بولو گے میں آگے بڑھنے نہیں بولوں، تو میں بول دوں یا بچا کے لے جاؤں؟ ایک بات بتاؤ، سوال تم سے ہے، کاش میں اس سے اچھا اور زیادہ بول پاتا۔ کربلا سننے کے لیے نا شوق ضروری ہے، چاہت ضروری ہے، الفت ضروری ہے، محبت ضروری ہے۔ کربلا ایسا نہیں 4-6 لوگوں کو اکٹھا کیا، اور کربلا ایک پیغام ہے، رسول اللہ کی پوری 63 سالہ زندگی کا نچوڑ کربلا ہے۔ بابئی کے غیور مسلمانوں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، آپ یہ بتاؤ آپ یزید کو برا کیوں کہتے ہیں؟
آپ کی طرف سے میں جواب دیا. آپ یہ کہو گے ریحانیہ صاحب ہم یزید کو اس لیے برا کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے نواسہ رسول کو شہید کیا. یہی ہے نا بات؟ سب بولو حق بات ہے. بولو حق ہے. بولو حق ہے. حق ہے. اچھا سارے لوگ کائنات ارضی پر کے اوپر زندگی گزارنے والے ہر انسان سے پوچھو اے لوگوں اگر تم حسین کو مانتے ہو ایک بات بتاؤ تم یزید کو برا کیوں تو ہر ایک کی زبان پہ یہ ہوگا کہ ہم یزید کو برا اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے خاندان رسول کو ظالمانہ طور پر قتل کر دیا شہید کر دیا یہاں تک کہ نواسہ رسول کو نہیں چھوڑا ان کی گردن کو جو ہے کاٹ کر کے نیزے کی پرچھی پہ ٹانگ دیا. قتل حسین ہونے کے باوجود بھی یزید کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں آئی اس وجہ سے ہم یزید کو برا کہتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کا جواب صحیح ہو سکتا ہے لیکن بابئی کے غیور مسلمانوں اپنے آپ کو حسینی کہنے والوں ذرا یہی سوال جا کر کے امام عالی مقام کے قدموں سے لپٹ کر کہو نجف اشرف جا کر جو کربلائے معلیٰ پہنچ کر کے کہو اے امام ہم نے تو یزید کو اس وجہ سے برا جانا اس لیے کہ اس نے آپ کو قتل کیا تھا آپ کو شہید کیا تھا آپ کے گھر پریوار کو پورا جو ہے تاخت و تاراج کر دیا تھا لیکن اے امام ذرا ایک بات بتاؤ تم نے یزید کو کیوں برا جانا اے میرے امام ذرا بتاؤ آپ کی ترجیحات کیا ہے آپ کے امتیازات کیا ہیں بتائیے آپ نے یزید کو برا کیوں جانا تو آج بھی کربلا آواز دے رہی ہے لوگوں تمہاری ترجیحات بدل گئی لیکن حسین کی ترجیحات وہی ہیں ہم نے یزید کو اس وجہ سے برا جانا کہ وہ نمازیں چھوڑتا تھا ہم نے یزید کو اس وجہ سے برا جانا کہ وہ شراب پینے کا عادی تھا ہم نے یزید کو اس وجہ سے برا جانا کہ وہ صحابہ کو گالیاں دیتا تھا ہم نے یزید کو اس وجہ سے برا جانا کہ وہ نواسہ رسول کے خون کا پیاسا تھا ہم نے یزید کو اس وجہ سے برا جانا کہ اس نے رسول اللہ کی شریعت کو بدلنا چاہا ہم نے کہا ہماری جان لے سکتا ہے رسول کی شریعت نہیں دے اب کربلا کو ہوئے کتنا وقت ہو گیا واہ میرے امام تیری عظمتوں کو سلام ہم تو ابھی تک ایک یزید کو ہی پہچان پائے تھے ہم نے تو ابھی ایک ہی یزیدی کو پہچانا تھا میرے امام تم پر کروڑوں سلام تمہاری زبان مبارک سے جب کلمات نکلے ترجیحات نکلی نہ جانے کتنے یزیدیوں کے چہرے سے نقاب اب ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا غور کرو اور جب تنہائی میں جاؤ تو لیٹے ہوئے ذرا سوچنا کہ ہم یزید کی صف میں ہیں یا حسین کی صف میں نمازیں ہم نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں کہ حسین شرابیں ہم پیتے اور کہتے ہیں کہ حسین ڈولے اور مینڈے ہم کاٹتے اور کہتے ہیں ہم حسین حج کرنے کے باوجود بھی داڑیاں رکھنے کے باوجود بھی گالیوں سے باز نہیں آتے اور کہتے ہیں حسین قسم خدا کی یہ حسینیت نہیں ہے یہ امام حسین کو رلانے والی باتیں ہیں امام حسین کی روح کو تکلیف دینے والی باتیں ہیں ایک طرف تو یہ ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ امام حسین کی ذرا تعلیمات تو پڑھو امام حسین کی ذرا زندگی تو پڑھو امام حسین کی ترجیحات تو دیکھو امام حسین کو کوئی شوق نہیں چڑھا تھا کہ اپنے وطن اصلی مکے کو چھوڑ کر کے مدینہ آئیں پھر مدینے کو چھوڑ کر کے اپنے تمام گھر والوں کو لے کر کے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پہ آئے قسم خدا کی ان کے کربلا مکے سے لے کر کربلا تک پہنچنے کا مقصد یہ تھا کہ یزید منبر و محراب کو ختم کرنا چاہتا ہے رسول اللہ کی شریعت کو ختم کرنا چاہتا ہے اور میں نانا سے وعدہ کر چکا ہوں یا رسول اللہ جان دے دوں گا لیکن آپ کی مسجد و محراب کے تقدس کو پامال نہیں ہونے اسی لیے امام حسین کے لیے سرکار نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا منہ
حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بابئی والا اگر آپ اپنے بیٹے سے کہو اے بیٹے تو مجھ سے، اچھی بات، حقیقت بات، سمجھ میں آنے والی بات۔ آپ اپنے پوتے سے کہو پوتے تو مجھ سے، کوئی منع نہیں کرے گا۔ آپ اپنے نواسے سے کہو اے نواسے تو مجھ سے، صحیح بات۔ ہر پوتا اپنے دادا سے ہوتا ہے، ہر بیٹا اپنے باپ سے ہوتا ہے، ہر نواسا اپنے نانا کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ایک بات بتاؤ، اگر نواسا پلٹ کے کہہ دے کہ نانا تم مجھ سے ہو، تو سارے بابئی والے اکٹھے ہو جائیں گے، بولے بھیا کس گھر میں شادی کر دی؟ بڑا بدتمیز نواسا ہے، بڑا بدتمیز لڑکا ہے، بڑا بدتمیز پوتا ہے، اپنے دادا سے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھ سے ہو، لیکن قسم خدا کی رسول اللہ مسجد نبوی میں ہے۔ امام حسین سامنے سے آ رہے ہیں، امام حسین کو دوڑ کر کے اٹھایا، سینے سے لگایا اور چھپ کر کے نہیں، کان میں نہیں، میدان میں کہا حسین تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ یا رسول اللہ یہ تو سمجھ میں آیا، یا رسول اللہ یہ تو سمجھ میں آیا کہ حسین آپ سے، حسین آپ سے ہے، لیکن یا رسول اللہ یہ سمجھنے میں کشٹ ہوتا ہے، ذہن بوجھل ہو جاتا ہے کہ آپ حسین سے، یا رسول اللہ ذرا بتائیے کہ آپ حسین سے کیسے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جیونی پڑھو، اور پھر اس کے بعد امام حسین جیونی پڑھو، تو آپ کو پتہ چلے گا امام حسین مکے سے لے کر کربلا تک مصطفیٰ سے ہیں، امام مولا کائنات کی گود سے لے کر کے کربلا تک حسین مصطفیٰ سے، فاطمہ الزہرا کی گود سے لے کر کے کربلا تک حسین مصطفیٰ سے، مصطفیٰ جان رحمت کی گود سے لے کر کے کربلا تک حسین مصطفیٰ سے ہیں، لیکن قسم خدا کی 61 ہجری 10 محرم الحرام سر سجدے میں ہے، اور سر سجدے میں جانے کے بعد سر کٹ گیا ہے، تو اب سے پہلے مکے سے لے کر مدینے تک، فاطمہ الزہرا کی گود سے لے کر کے کربلا تک، مولا علی سے لے کر کے کربلا تک امام حسین مصطفیٰ سے ہیں، اور کربلا سے لے کر آج تک مصطفیٰ حسین سے۔ ایسے دو چار اور مل جانا مجھے، میں رات بھر سنا، اور ایک مائک دو چیزیں ہونی چاہیے۔ میرے پیاروں کربلا تک حسین مصطفیٰ سے ہے، اور کربلا سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کے قیامت تک جاؤ ہر یزیدی سے کہہ دو مصطفیٰ حسین، مصطفیٰ حسین سے ہیں، اور کیوں ہیں؟ چلو پھر مسجد نبوی، اور چلو پھر حالت نماز میں، مصطفیٰ سجدے میں، امام حسین ننھے قدموں سے دوڑ کر آئے، نبی کی پشت پر بیٹھ گئے، رسول اللہ نے سجدے کو طول دے دیا۔ واقعہ بہت سنتے ہو، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، پیغام کربلا کیا ہے وہ بتا۔ مصطفیٰ سجدے میں، حسین نبی کی پشت پر
سجدہ لمبا ہو گیا، پھر حسین خود ہی اترے۔ رسول نے جب تک امام حسین خود سے نہیں اترے سر نہیں اٹھایا سر سے۔ حسین کو مصطفیٰ نے گرنے نہیں دیا۔ نماز ختم ہوئی، صدیق اکبر بولے حسین مصطفیٰ نے گرنے نہیں دیا۔ عمر بولے حسین تمہیں مصطفیٰ نے گرنے نہیں دیا۔ عثمان بولے حسین تمہیں مصطفیٰ نے گرنے نہیں دیا۔ مولا علی بولے حسین تمہیں مصطفیٰ نے، آپ بھی بولو گے تو میرا آسان ہو جائے گا کام، بولو۔ فاطمہ الزہرا بولی حسین تمہیں مصطفیٰ نے، ابو ہریرہ بولے حسین تمہیں مصطفیٰ نے، حضرت بلال بولے حسین تمہیں مصطفیٰ نے، عبداللہ ابن عمر بولے حسین تمہیں مصطفیٰ نے۔ بچپن سے لے کر 56 تک حسین یہی سنتے رہے کہ حسین مصطفیٰ نے تمہیں گرنے نہیں دیا۔ اب آؤ کربلا میں 61 ہجری ہے، 10 محرم الحرام ہے، حسین سجدے میں ہے، آواز آ رہی ہے کائنات سے حسین جب تم مصطفیٰ کی پشت پر تھے، جب تم مصطفیٰ کی پشت پر تھے نبی نے تمہیں گرنے نہیں دیا۔ ارے ہاں مجھے گرنے نہیں دیا، لیکن اب دیکھو مصطفیٰ کا دین میری پشت پر ہے، گرنے نہیں دیا۔ حسین کٹ گئے لیکن اپنی کمر سے اسلام کو گرنے نہیں دیا، نہیں گرنے دیا۔ تیر بولا حسین جب تک زندہ تھا، حسین زندہ باد۔ تم بولو 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 حسین حسین۔ امامہ بولا حسین، حسین جب تک زندہ تھا بقید حیات تھے۔ میرا جب تک جملہ مکمل نہ ہو جائے میری بات کا مطلب جب تک حسین بظاہر بقید حیات تھے، امامہ بولا جو سر پہ بند رہا تھا حسین، شمشیر بولی، ذوالفقار حیدری بولی، جب تک حسین زندہ تھے دلدل بولا، جب تک حسین زندہ تھے تیر بولا، جب تک حسین زندہ تھے تلوار بولی، جب تک حسین زندہ تھے اللہ اکبر کبیرہ نیزہ بولا، جسم کا ہر زخم بولا، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ اب حسین سجدے میں ہے، ساری کائنات بول رہی ہے حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، لیکن جیسے ہی کم وقت شمر لعید نے امام حسین کا سر مبارک تن مبارک سے الگ کر کے نیزے پہ چڑھا لیا، ساری کائنات خاموش کہ اب کہے کہ نہ کہے کہ حسین زندہ۔ تو جب کائنات خاموش ہوئی اللہ کا کلام بولا حسین زندہ باد۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ اور صرف یہاں پر بولنے کی منادی نہیں ہے بلکہ دوسری آیت میں کیا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ ادھر جو ہے سورہ بقرہ میں تو یہ کہہ دیا مردہ مت کہنا، یہاں پر کہہ دیا مردہ سوچنا بھی مت۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کریں۔ میرے پیارو
اب میں کیا کروں بتاؤ، اب میں کہاں سے شروع کروں، میں کیا بتاؤں، میں تمہیں کیا سناؤں؟ کربلا سننے کے لیے بڑا جگر چاہیے، بڑا سر چاہیے۔ حسین تیری عظمت کو سلام، حسین تیری رفعت کو سلام۔ میں امام حسین کی شہادت کل لشکر پر اویا میں پڑھ رہا تھا، بہت لوگوں کا مجمع، بات مجمع کی نہیں ہے میرے پیاروں، امام حسین کو یہاں سے نہیں یہاں سے سنا جاتا ہے، امام حسین کو یہاں سے نہیں یہاں سے سنا جاتا ہے۔ میرے پیاروں، تکلیف مجھے تب ہوتی ہے جو لوگ کربلا سن کر کے خاموش ہو کر کے نکل جاتے ہیں۔ کربلا سننے والی کہانی نہیں ہے، کربلا رونے دھونے والی کہانی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم رو مت، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ محض رو۔ کون سا ایسا دل ہے جو غم حسین میں نہ تڑپتا ہو؟ کون سی ایسی سنیوں کی آنکھ ہے جو کربلا کا واقعہ سن کر کے بہہ نہ جائے؟ لیکن میرے پیاروں، امام حسین آنکھوں سے بہہ کر کے نکل کر کے ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ دل میں پیوست کرو کربلا کو، اپنے مزاج میں پیدا کرو کربلا، اپنی چال میں پیدا کرو کربلا۔ دیکھو نا، کربلا کا میدان ہے، امام حسین کربلا میں خیمہ زن ہو گئے، امام علی مقام خیمہ زن، رات کا وقت 2 محرم الحرام۔ کسی سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ ہم کہاں گئے؟ بتایا گیا کہ جس جگہ ہمارا گھوڑا رکا ہے اس جگہ کو کرب و بلا کہا جاتا ہے۔ امام حسین نے کہا اب اس سے آگے گھوڑے کی ایڑ نہیں لگی، خیمے یہی پہ نصب کرو، اس لیے کہ یہ وہ نام ہے جو بچپن سے لے کر کے اب تک میں سنتا چلا۔ ابھی تمہیں یہ پتا چل جائے کہ نرولی والے اڈے پہ کوئی کھڑا ہے جو تمہیں مارنے کے لیے تیار ہے، تم اپنی اولاد سب کو یہ وصیت کرو گے کہ نرولی مت جانا۔ باہر امام تیری عظمتوں کو سلام، تجھے گھٹیوں میں کربلا پلائی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی کربلا پہنچنے کے بعد پائے استقلال میں جنبش نہیں آئی۔ رتی برابر بھی کنفیوژن نہیں کہ ہٹا جائے یا پڑا جائے، بلکہ فرمایا خیمے یہیں لگیں گے، اسلام یہیں سے نکلے گا۔ امام حسین نے خیمے لگا دیے 2 محرم الحرام کو، یہ پورا قافلہ اہل بیت کا 72 جانثاروں کے ساتھ خیمہ زن۔ ابن زیاد کا فرستادہ ابن سعد اور ابن سعد کا کمانڈر ان چیف ہر نکلا، امام حسین کا راستہ روکا اور کہا یزید سے بیعت کر لو یا ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام علی مقام علی جدہ و علیہ السلام نے فرمایا ہمیں اگر بیعت کرنی ہوتی تو ہم مکہ چھوڑ کر یہاں نہیں آتے، ہمیں اگر بیعت کرنی ہوتی تو مدینہ چھوڑ کر کے یہاں نہیں آتے، ہمیں اگر بیعت کرنی ہوتی تو ہم کر لیتے۔ اب معاملہ تو کچھ اور ہے، اب یا تو یار سے ملاقات ہوگی یا پھر رسول اللہ کا دین ہم جیتے جاگ کے آگے بڑھائیں گے۔ 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو جام شہادت پی لیں گے یا پھر جو ہے اللہ اکبر جو ہوگا وہ تمہارے سامنے ہوگا۔ قسم خدا کی امام حسین کے یہ جملے سن کر کے ہر کا کیا معاملہ تھا، ہر گھبرایا چلا گیا واپس۔ مختصر میں زیادہ تفصیل میں کربلا کے واقعات میں نہیں جانا چاہتا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3، جب 7 محرم الحرام یعنی آج کا دن آیا، اور یہ تو 8 محرم الحرام کی شب ہے، 7 محرم الحرام جب آیا، ابن زیاد نے کہا ابن سعد تو بڑا سست آدمی ہے، تجھ سے 72 لوگوں کو پر پکڑ نہ بن سکی ہے، تو اب ایسا کر، اگر تجھے ان پر پکڑ مضبوط کرنی ہے تو ایک طرف تو شورش کر، ایک طرف تو حملے کے لیے اپنی فوج کو تیار کر دے، اور دوسری طرف دیکھ وہ سامنے نہر فرات ہے، وہاں پر پہرا بٹھا دے، وہاں پر پہرا بٹھائے گا تو پھر اللہ اکبر کبیرہ، خیمہ رسول سے جتنے بھی 72 جانثار ہیں انہیں کسی کو بھی پانی نصیب نہ ہوگا۔ پانی کے بغیر انسان کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ 1 گھنٹہ پیاسا رہ لے گا، 2 گھنٹے، لیکن قسم خدا کی ان کے سامنے کون تھا؟
ہوتا، وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے سامنے وہ ہے، وہ اس خاندان کے لوگ ہیں جن کے باپ داداؤں کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمزم پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے وہ کس قوم سے ان کا پالا پڑا ہے۔ قسم خدا کی وہ اس نہر فرات کی طرف تھوک بھی نہیں سکتے۔ ارے اس نہر فرات کا جام کیسے پیئیں گے جس کے نانا کے ہاتھ میں آب کوثر کی نہریں ہیں، سلسبیل کی نہریں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین نے دیکھا کہ تمام یزیدیوں نے پہرا بٹھا دیا نہر فرات کا۔ اب امام علی مقام سمجھ گئے کہ اب یا تو شہید ہونا ہے یا پھر کچھ اور ہونا ہے، لیکن جو بھی ہونا ہے فیصلہ یہی ہونا ہے۔ ان کی سوچیں بڑھ رہی ہیں، ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 7 محرم الحرام کو اہل بیت پر پہرا بٹھایا گیا۔ 7 محرم الحرام کو خیمہ رسول پر، خیمہ نواسہ رسول پر پانی بند کر دیا گیا۔ 7 محرم الحرام گزری، 8 آئی، 8 گزری، 9 آئی، 9 گزری۔ جب 9 محرم الحرام کی رات آتی ہے، ابن سعد چلاتا ہے حسین بہت دن ہو گئے، اب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، یا تو یزید کی بیعت کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر اللہ اکبر کبیرہ ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین نے فرمایا اگر تمہیں ہم سے لڑنا ہی ہے ہمیں ایک دن کا وقت دو، ایک رات کی مہلت دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں نے دیکھا کہ آخر امام مہلت کیوں مانگ رہے ہیں، امام مہلت کیوں مانگ رہے ہیں۔ لوگوں نے یہ سوچا، یزیدیوں نے یہ سوچا کہ ہاں انہیں مہلت دے دو، اس لیے کہ ایک رات کا وقت اور ملے گا، ان کی پیاس میں زیادہ اور ہوگی، ان کے بچے اور تڑپیں گے، ان کا اکبر اور تڑپے گا، ان کا امام قاسم اللہ اکبر کبیرہ ان کا بھتیجا اور تڑپے گا، اور جب تڑپے گا ظاہر سی بات ہے امام حسین دیکھیں گے تو ان کی آنکھوں میں ان کے لیے درد پیدا ہوگا، تو ہو نہ ہو کسی وجہ سے یہ 10 محرم الحرام کو آ کے یزید کی بیعت کر لیں گے۔ لیکن قسم خدا کی انہیں نہیں پتا تھا کہ ارے اگر یہ چاہیں تو ابھی اسی خیمے میں ایک نیا آب زمزم جاری کر سکتے ہیں، لیکن قسم خدا کی امام حسین کو پانی پیارا نہیں تھا، مصطفیٰ کا دین پیارا۔ 10 محرم الحرام کی رات آئی، امام حسین خیمے میں تشریف لائے، سب کو بلایا، اکٹھا کیا اور سب سے کہا کہ اے میرے جانثارو تمہاری محبت کو میں قبول کرتا ہوں اور تمہاری اظہار یکجہتی کو بھی قبول کرتا ہوں، لیکن جب تم میرے ساتھ مکے سے چلے تھے، مدینے سے چلے تھے، تو تم اس ارادے سے نہیں چلے تھے کہ میرے یہ جنگ کی تیاریاں ہو جائیں، میرے ساتھ لڑنا پڑا۔ اے میرے جانثارو اب بھی وقت ہے، میں نے مہلت مانگ لی ہے، جسے جانا ہے وہ چلا جائے، جسے جانا ہے وہ اپنے راستے راتوں رات چلا جائے۔ قسم خدا کی کل قیامت میں نانا سے شکایت نہیں کروں گا، نانا جان سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ امام حسین نے کئی بار کہا لیکن اے امام حسین اگر تم نبی کے نواسے ہو تو یہ جو سامنے 72 بیٹے ہیں یہ نبی کے صحابہ کے بیٹے، یہ آل رسول کے چہیتے ہیں، ان پر جان چھڑکنے والے، یہ ایسے عالم میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جانے۔ امام حسین نے جب یہ دیکھ لیا کہ یہ نہیں جانے والے، چراغ جل رہا تھا، چراغ بجھا دیا۔ امام حسین نے فرمایا کہ لو ہو سکتا ہے کوئی میرے چہرے کو دیکھ کر کے مجھ سے شرمندہ ہو کر کے اٹھنا نہ چاہے، لو میں نے چراغ بجھا دیا ہے، جاؤ اب بھی کسی کو جانا ہے تو اپنا منہ چھپا کر کے جا سکتا ہے۔ کل قیامت کے میدان میں میں اپنی اپنی جان کے سامنے اسے شرمندہ نہیں کروں گا، اپنے ابا جان کے سامنے اسے شرمندہ نہیں کروں گا، اپنے نانا جان کے سامنے انہیں شرمندہ نہیں کروں گا، خلیفہ رسول کے سامنے انہیں شرمندہ نہیں کروں گا۔ جسے جانا ہے جائے۔ ابھی چراغ بجایا ہی تھا، ایک بزرگ اٹھے، تاریخ میں ان کا نام خبیب ابن مظاہر ہے، جلدی اٹھے، انہوں نے فوراں سے چراغ جلا دیا۔ خبیب ابن مظاہر نے چراغ جلایا، امام حسین نے فوراں بجھا دیا۔ ادھر چراغ جلایا جاتا، ادھر چراغ بجھا دیا جاتا۔ امام حسین اس فکر میں کہ اندھیرے میں کوئی اٹھ کر چلا جانا چاہے تو چلا جائے، لیکن اللہ
اللہ اکبر کبیرہ. خبیب بن مظاہر اس میں کہ امام حسین تم ایک بار نہیں 1000 بار بھی چراغ جلاؤ اور بجھاؤ، قسم خدا کی تمہارے قدموں پہ جان کی قربانی دے دیں گے اور سرخرو ہو کر کے رہیں گے. ہم جان دے دیں گے لیکن یہاں سے جانے والے نہیں. جب جانثاروں کا یہ استحکام دیکھا، مضبوطی دیکھی، امام علی مقام نے چین کی سانس لی اور پھر فرمایا کہ جاؤ تیمم کرو اور جس کو جو عبادتیں کرنی ہے عبادت میں لگ جائے، اس لیے کہ کل رن پڑے گا. کل رنگ پڑے گا، رن میں جانا ہوگا، پتہ نہیں کسی سے کس سے ملاقات کا وقت ملے کہ نہ ملے. جاؤ اپنے رب کو منا لو، جاؤ اپنے رب کی عبادتیں کرو. خیمہ رسول سامنے یزیدی خیمہ. تاریخ نے ایسی جنگ دیکھی ہی نہیں. ان 72 کے سامنے RSS کے برکر نہیں تھے. ان 72 کے سامنے کوئی غیر مسلم نہیں تھے. ہمیں اتنی تکلیف نہ ہوتی اگر کوئی ہوتا. جس طرح سے ہم نے بدر برداشت کر لیا، کربلا بھی برداشت کر لیتے. احد برداشت کر لیا، کربلا بھی برداشت کر لیتے. خندق و حنین برداشت کر لی، کربلا بھی برداشت کر لیتے. لیکن کیا کریں، کربلا برداشت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کربلا میں نبی کے نواسے کو مارنے والے کوئی اور نہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے. دیکھو نا، آپ کہو گے کہ ہم کیا کریں. لوگ کہتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، ہم برا کہیں تو کسے کہیں، ہم ہارا ہوا کہیں تو کسے کہیں، ہم جیتا ہوا کہیں تو کسے کہیں. اور وہ یہ دیکھ رہے تھے، نادان دیکھ رہے تھے. کیا دیکھ رہے تھے؟ ہم یزید کو برا کیوں کہیں، ہم حسین کو اچھا کیوں کہیں، ہم حسین کو اچھا کیوں کہیں، ہم حسین کو برا کیوں کہیں، یزید کو اچھا کیوں کہیں. ارے نمازیں ادھر بھی ہیں، نمازیں ادھر بھی ہیں، امام ادھر بھی ہیں، امام ادھر بھی ہیں، مصلی ادھر بھی ہیں، مصلی ادھر بھی ہیں، قرآن کی تلاوت ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تمام دینی ارکان ادھر بھی ادا ہو رہے ہیں. 72 والے خیمے میں بھی ہے، 22,000 والے خیمے میں بھی ہے. نمازیں ادھر پڑھی جا رہی ہیں، نمازیں ادھر بھی پڑھی جا رہی ہیں. روزے دار ادھر بھی ہے، روزے دار ادھر بھی ہے. اذانیں پڑھنے والے ادھر بھی ہیں، اذانیں پڑھنے والے ادھر بھی ہیں. تالیہ قرآن 72 میں بھی ہے، تالیہ قرآن 22,000 کے لشکر میں بھی ہے. سادہ لوگ مسلمان پریشان ہو گیا. مولا صحیح کہے تو کسے کہے. دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے، دونوں طرف نمازیں پڑھنے والے، دونوں طرف روزے دار، دونوں طرف حج کرنے والے، دونوں طرف داڑیوں والے، دونوں طرف چپے والے. تو حاتم غیب سے آواز آتی ہے، ارے نادان، کربلا کے میدان میں یہ مت دیکھنا کہ نمازی کون ہے، روزے دار کون ہے، حج کرنے والا کون ہے، چپے قبے والا کون ہے. ارے یہ دیکھنا کہ امام حسین کے ساتھ کون ہے. صبر کس کے ساتھ ہے؟ صبر حسین کے ساتھ. دیکھو کربلا کی جنگ ہمیں یہی بتاتی ہے میرے پیارو، تعداد پہ مت جانا، تعداد پہ مت جانا. بہت سارے بہت بڑی غلطی کر سکتے ہیں، یہ کوئی ضابطہ مسلم نہیں ہے. اچھا اتنے بہت سے غلطی کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا وہ بھی غلط ہو گئے، اچھا وہ تو اتنے بڑے ہیں، وہ تو فلانے کے بیٹے ہیں، وہ غلطی کیسے کر دیں گے؟ ابے جب امیر المومنین کا بیٹا غلطی کر سکتا ہے تو تو کس کھیت کی مولی ہے؟ جب صحابی کا بیٹا غلطی کر سکتا ہے تو تو کیا ہے؟ جب 22,000 غلط ہو سکتے ہیں تو تو کیا ہے؟ تیری تعداد کیا ہے؟ تعداد پر مت جانا. یہ دیکھو حق کس کے ساتھ. ہمیشہ حق پہ چلنے والے مختصر رہے ہوئے. بدر سے لے کر کے کربلا تک ہمیشہ ہماری تعداد کمی ہے، ہمیشہ ہماری تعداد کم ہے. لیکن میرے پیارو دیکھو کربلا کا میدان دیکھو. امام حسین عبادت کرتے 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 آنکھ لگ گئی. امام حسین دیکھتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، آنکھ لگ گئی.
خواب میں تشریف لائے نانا مصطفیٰ اور کہتے ہیں بیٹا جو وعدہ کیا تھا اب پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ اے میرے بیٹے اب انتظار کی گھڑیاں بہت طویل ہوئی، میرے بیٹے جلدی آ، تیری ماں فاطمہ، تیرے والد امام علی، امام تیرے والد مولا کائنات کوثر کے کنارے کھڑے، جام کوثر کے پیالے لے کر تیرے انتظار میں کھڑے ہیں۔ علی اکبر کے انتظار میں کھڑے ہیں، علی اصغر کے انتظار میں کھڑے ہیں، محمد کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین نے آنکھیں کھولی، اپنا خواب بیان کیا، امام حضرت شہربانو سے اپنا خواب بیان کیا، اپنی بہن حضرت زینب سے اپنا خواب بیان کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب آرائی ہو گئی، فجر کی نماز کے بعد 72 کی صفیں لگی، ایک ایک کر کے امام علی مقام کے نانا کے دین پر ایک ایک کر کے اللہ اکبر کبیرہ شہید ہوتے رہے۔ ایک کے بعد دوسرا آتا ہے، دو کے بعد چار، چار کے بعد چھ، ایک ایک کر کے فجر سے لے کر کے ظہر تک مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے لیے، امام حسین کے تحفظ کے لیے ایک ایک کر کے تمام آوان و انصار امام حسین پر شہید ہو گئے۔ جب تمام آوان و انصار شہید ہوئے، مختصر میں چلتا ہوں، تمام آوان و انصار شہید ہوئے تو دیکھتے ہی دیکھتے علی اکبر بھی آ رہے ہیں، امام قاسم بھی آ رہے ہیں، وہ رن میں گئے شہید ہو گئے، امام علی اکبر گئے رن میں گئے شہید ہو گئے، حضرت زینب اپنے دو بچوں کو گر کے آتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت زینب کہتی ہے میں صبح سے میرے بھائی دیکھ رہی ہوں کہ کوئی نہ کوئی مصطفیٰ کے دین کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے۔ میں نے دیکھ لیا 72 اور سے لے کر کے عباس تک سب کی شہادتیں دیکھ لی ہیں، علی اکبر سے لے کر کے امام قاسم تک اپنے گھر والوں کی بھی شہادتیں دیکھ لی ہیں۔ اب اے میرے بھائی، اے میرے حسن، اے میرے حسین، میرے بھائی، میرے بھائی میں تیری بہن لگتی ہوں، یہ تیرے دو بھانجے ہیں، اے میرے حسین، میرے حسین، میرے بھائی مجھ پہ یہ احسان کر دے۔ دیکھ سب نے اپنے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خاطر اللہ اکبر کبیرہ سب نے اپنی جان دے دی ہے۔ اے میرے بھائی میں بھی یہ چاہتی ہوں اس شہادت کے دفتر میں اپنے بیٹوں کے بھی نام لکھواؤں۔ چھوٹے چھوٹے ہیں، حضرت زینب بہن ہے امام حسین کی، جرت تو دیکھو ہر دنیا کی ہر ماں اپنے بچوں کو دیکھ بھال کرتی ہے، پال پوس کرتی ہے، اپنے بچوں کو پڑھاتی ہے تاکہ بڑھاپے کا سہارا بنے، لیکن باہر حسین کی بہن تیری عظمتوں کو سلام، تیری جرتوں کو سلام، تیرے حوصلوں کو سلام۔ دنیا اپنے بچوں کو پالتی ہے سہارا بننے کے لیے، لیکن تو نے اللہ اکبر کبیرہ اپنے بچوں کو پالا ہے نانا مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے۔ حضرت زینب نے اپنے بچوں کی شہادت بھی دے دی، آخر میں ہوا وہی جو قدرت کو منظور تھا۔ امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام تنے تنہا بچتے ہیں، امام زین العابدین بھی اٹھنے کے لیے تیار تھے، لیکن بیماری کی وجہ سے پائے استقلال میں اللہ اکبر کبیرہ ان کے پیروں میں لڑکھڑاہٹ، بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے اٹھتے اور بیٹھتے، اٹھتے اور بیٹھتے، اٹھتے اور بیٹھتے میں ایک کمزوری وہ کہہ رہا ہوں جو جسمانی ہے، ایمانی کمزوری تو ایمانی مضبوطی کا تو عالم یہ تھا کہ اٹھتے اٹھ جاتے تھے، ایمانی مضبوطی کا عالم تو یہ تھا کہ جسم پر ہاتھ رکھا نہیں جا رہا تھا، اتنی تیز بخار تھا، لیکن ایمانی مضبوطی یہ کا عالم یہ کہ بار بار تلوار کھینچتے اور لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے، لڑکھڑاتے ہوئے پیر سے اپنے بابا جان کے پاس آتے، اے میرے ابا جان مجھے رن بجانے کی اجازت دے دو، کیا میرا حق نہیں ہے جام شہادت پینے کا؟ جس طرح سے عباس نے پی لیا ہے، جس طرح سے اور محمد نے پی لیا ہے، جس طرح سے علی اکبر نے پی لیا ہے، جس طرح سے امام قاسم نے پی لیا ہے، اے میرے ابا جان مجھے بھی رن میں جانے کی اجازت دے، تاکہ میں بھی اپنی نانی فاطمہ الزہرا کو کل قیامت کے دن کہوں کہ جب آپ کا بیٹا اللہ اکبر کبیرہ رن میں جا رہا تھا تو میں نے اس کی جان سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، لیکن قسم خدا کی امام حسین نے سینے سے لگایا اور کہا میرے بیٹے تجھ سے میری نسل وابستہ ہے، میرے بیٹے تجھ سے رسول اللہ کی امید وابستہ ہے، میں جو کربلا میں در
درس دے رہا ہوں وہ تجھے آگے تک پہنچانا ہے. میرے بیٹے تیرے لیے رن میں جانے کی اجازت نہیں, تیرا بابا جائے گا. قسم خدا کی کائنات نے دیکھا, عجیب منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ ارے ہم نے تو آج تک یہ دیکھا, اس چمکتے ہوئے سورج نے دیکھا, اس چمکتے ہوئے چاند نے دیکھا, اس چمکتے ہوئے ستارے نے دیکھا, ان تمام نیلگو آسمان نے دیکھا, ان زمین کی دھرتیوں نے دیکھا کہ نبی سے پہلے جتنے نبی آئے ان کے تمام گھر والوں کی تمام امتیوں نے بڑی عزت. لیکن ہائے رے یہ کیسی امت ہے کہ سید الانبیاء کے بیٹے کو جانتے ہوئے کہ یہ نبی کا نواسا ہے, اور یہ جانتے ہوئے کہ اب کائنات میں اس کے علاوہ کوئی نبی کا نواسا نہیں, یہ جانتے ہوئے کلمہ پڑھنے والوں نے امام حسین پر تلوار اٹھائی. ایسا واقعہ کائنات نے کبھی نہیں دیکھا, کبھی نہیں دیکھا, اور نہ قیامت تک دیکھے. حسین کربلا میں ایڑی لگا کر کے کربلا میں آ گئے, گھوڑے پر سوار ہیں, ذوالفقار حیدری ہاتھ میں, کمر پر مولا علی کا پٹا ہے, اور آواز دے رہے کہ اے لوگوں سنو, میرے خون کے پیاسے مت بنو, میرے خون کے پیاسے مت بنو, پہچانو کہ میں کون ہوں. دیکھو آج پوری کائنات میں میرے علاوہ کوئی نبی کا نواسا نہیں, میرے علاوہ کوئی علی کا بیٹا نہیں, میرے علاوہ کوئی فاطمہ الزہرا کا لخت جگر نہیں, میرے علاوہ کوئی زینب کا کوئی بھائی نہیں, میرے علاوہ کوئی حسین نہیں. میں نے پوچھا ہے امام, ان یزیدی بھیڑیوں کے سامنے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کمبخت تو اتنے جری ہیں, انہوں نے تو 6 ماہ کے اصغر کو نہیں چھوڑا, انہوں نے علی اکبر کی جوانی نہیں چھوڑی, انہوں نے قاسم کو نہیں چھوڑا, انہوں نے عباس کے بازو نہیں چھوڑے, انہوں نے اللہ اکبر کبیرہ کوئی آوان و انصار نہیں چھوڑا. اے امام حسین کس کے سامنے آپ خطاب فرما رہے ہیں؟ ان کے دل پر تو اللہ نے مہر لگا دی ہے, یہ کسی کی نہیں سنیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, اللہ نے ان کی سماعت پر, بصارت پر, ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. یہ حق دیکھ تو سکتے ہیں لیکن پہچانیں گے نہیں, حق سن تو سکتے ہیں لیکن دل میں نہیں اتاریں گے, ان کے دلوں پر مہر لگی ہے. امام حسین فرماتے ہیں کہ نادان میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا, اس وجہ سے نہیں کہہ رہا تاکہ یہ مجھے چھوڑ دے, میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا تاکہ یہ میرے خون سے باز آئے, بلکہ میں یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ کل قیامت کے میدان میں جب ان کا حشر مصطفیٰ جان رحمت میرے نانا کے سامنے ہو تو کوئی ان میں سے ایک کھڑا ہو کے یہ بھی نہ کہہ سکے کہ حسین ایک بات تو بتا دیتے کہ میں نبی کا نواسا ہوں, حسین ایک بات تو بتا دیتے کہ میں زینب کا بھائی ہوں, حسین ایک بات تو بتا دیتے میں عباس کا چچا ہوں, حسین ایک بات تو بتا دیتے میں علی اکبر کا چچا ہوں, میں علی اکبر کا باپ ہوں, حسین ایک بات تو بتا دیتے فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں, حسین ایک بات تو بتا دیتے میں مولا علی کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. آخری مہر یزیدیت کی تابوت میں آخری کیل ٹھوکی ہے امام حسین نے اپنے آخری خطبے سے, تاکہ کسی یزیدی کو محشر کے میدان میں کسی بھی طریقے کی فیسلیٹی نہ ملے, کوئی گنجائش نہ ملے. امام حسین کا جیسے ہی خطبہ ختم ہوا, ابن سعد نے تیر کمان پر چڑھایا اور ہوا میں لہرایا اور امام حسین کے قدموں پہ مارا اور کہا کہ حسین, اے حسین جلدی کرو, جلدی کرو, ہمیں جمعے کی نماز بھی پڑھنی ہے. ارے کمبخت کون سی نماز, کس نماز کی بات کر رہا ہے تو؟ آل نبی کو ستا کے بھی کیا نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟ ابن سعد کان کھول کر کے سن لے, تو کتنا ہی مالدار ہو جائے, تجھے کتنے ہی یزید کی طرف سے تحفے تحائف ملے, جب مرے گا تو قبر کے اندر یزید کے نانا کو جواب نہیں, حسین کے نانا کو جواب دینا.
اللہ اکبر کبیرہ. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے امام حسین نے جب یہ اندازہ لگا دیا موم کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، قلب نادا پہ کلام نرم و نازک بے اثر. امام حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، تلوار کو لہرایا. اللہ اکبر کبیرہ. ایسا لگتا تھا امام عالی مقام کے والد محترم مولا علی مولا کائنات شیر خدا دوبارہ سے آ گیا. جرأت حیدری امام حسین کے بازوؤں میں موجزن تھی. شیر خدا کا شیر نر جب بپھر کر یزیدی بھیڑیوں پر جب حملہ آور ہوا تو جدھر سے گزر جاتا لاشوں کے چٹے لگا دیتا. یزید کے میمنہ پہ حملہ آور ہوا، میمنہ سے بڑھ گیا. امام حسین نے میسرہ پہ حملہ آور کیا، حملہ کیا، میسرہ نے بڑھ گیا. یہاں تک کہ یہ علی کا شہزادہ فاطمہ الزہرا کا دلارا یزید کی فوج کے قلب پر جب حملہ آور ہوا تو یزید کی فوج ترہ بکھر ہو گئی. ترہ بکھر ہو گئی اور آواز آ گئی، ارے یہ کون آ گیا؟ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، کہاں لڑ پائے گا، کہاں لڑ پائے گا. لیکن ان کمبختوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم. اللہ اکبر کبیرہ. بہت لڑے امام حسین، لیکن 22,000 کے لشکر کے سامنے تنے تنہا انسان. میں تو یہ کہتا ہوں اگر امام حسین واقعی جنگ کے لیے جاتے تو 22,000 نہیں 22 لاکھ کا لشکر بھی ہوتا، شیر خدا کی شیر نر کے سامنے زیرو کی حیثیت ہوتی. لیکن امام حسین لڑنے کے لیے نہیں، گردن دینے کے لیے. امام حسین کا پورا جسم زخم سے چور، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ بچا جس پہ یزیدیوں نے نشانہ نہ لگایا. امام حسین لڑتے گئے، پورا جسم لڑتے پورا شل ہو گیا. ہاتھ بازو جواب دے گئے، قوت مدافعات جواب دے گئی. امام حسین تھوڑے سے نیچے تشریف لائے. ابن زیاد نے آواز لگائی، ابن سعد نے آواز لگائی، او شمر، او زجوشن، او لئینو. جب تک یہ علی کا شیر گھوڑے پر تھا کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا. اب یہ شیر گھوڑے سے نیچے آیا، چاروں طرف سے کھیر لیا. امام حسین کو چاروں طرف سے کھیر لیا. لیکن امام حسین اتنے تیروں کے زخم کھانے کے باوجود، اتنے تلواروں کے زخم کھانے کے باوجود تپتی ہوئی ریگزار پر اپنا ماتھا رکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں. سجدے میں حسین نے کیا کہا اور اللہ نے ان سے کیا کہا یہ حسین جانے یا ان کا خدا جانے. ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ حسین جب سجدے میں گئے شمر لعین نے ایسا پار کیا، نیزہ کمر میں ایسا مارا. اللہ اکبر کبیرہ. امام حسین کی کمر کو چیرتا ہوا، کلیجے کو چیرتا ہوا. راوی بتاتا ہے کہ جب امام حسین کی کمر سے وہ نیزہ نکالا گیا تو صرف نیزہ ہی نہیں آیا، نیزے کے پھل میں ہلک کر کے امام حسین کے کلیجے کے ٹکڑے آ گئے. نبی کے نوازے، نبی کے کلیجے کے ٹکڑے، امام حسین کے کلیجے کا ٹکڑا نیزے کے پھل میں آ گیا. لیکن پھر بھی امام حسین سجدے میں. ابن زیاد نے، ابن سعد نے آواز دی، او یہ علی کا شیر ہے، ایک نیزے سے اس کا کام بننے والا نہیں. شمر نے دوسرا بار کیا اور بار اس بار ایسا تھا کہ قسم خدا کی کائنات لرز گئی، زمین تھرا گئی.
آسمان کے فرشتے لرزنے لگے، مولا یہ کیا ہوا؟ ایسا وار کیا کہ امام حسین کا سر مبارک کنے مبارک سے جدا ہوا۔ آواز دی حسین کو مار دیا گیا، حسین کو مار دیا گیا۔ لوگوں نے کہا نشانی دکھاؤ کہ حسین، ایک یزیدی نے حسین کا سر نیزے میں پرویا، دیکھو نشانی، حسین کو ختم کر دیا گیا، حسین کو ختم کر دیا گیا، حسین کو ختم کر دیا گیا۔ اے میرے حسین تیری عظمت کو سلام، نیزے پر چڑھا کر کے کہتے حسین کو ختم کر دیا، لیکن کم وقتوں ذرا سر حسین کو امام حسین کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر دیکھو۔ امام حسین وہی سے کہہ رہے ہو کم وقتوں تم مر گئے، حسین زندہ ہو گیا۔ نیزے کی بلندی سے جو سر بول رہا ہے، یہ نسبت حیدر کا سر بول رہا ہے۔ امام حسین اس نیزے سے ان یزیدیوں کو خطبہ دے رہے، یزیدیوں اب قیامت تک کے لیے تم مر گئے ہو، حسینیت زندہ ہو گئی ہے۔ ہاں ہاں حسین زندہ ہے، ہاں ہاں حسین زندہ ہے۔ حسین ایسے زندہ ہے کہ جو انہیں زندہ ہو کر کے مردہ کہے وہ خود زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے۔ حسین زندہ ہے، حسین اسلام کی عظمت کے لیے قربان ہوئے، حسین زندہ ہے۔ حسین شہید ہوئے تاکہ عورتوں کے پردے کا تقدس باقی رہے، حسین شہید ہوئے تاکہ حضرت زینب کے پردے کا تقدس باقی رہے، حسین شہید ہوئے تاکہ ہر عورت کا پردہ باقی رہے، حسین شہید ہوئے تاکہ کعبے کی عظمت کا تحفظ ہو سکے، حسین شہید ہوئے تاکہ ممبر و محراب کا مسلح یزیدیت کے چنگل سے نکل سکے۔ قسم خدا کی ہے بابئی کے غیور مسلمانوں، امام حسین نے شہادت دی ہے ممبر و محراب کو بچانے کے لیے، تمہاری گھر کی بہو بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے، مسلح کو بچانے کے لیے، لیکن قسم خدا کی تمہارے گھر سے عورت نکل کر کے اگر بازار میں ننگے سر جاتی ہے، امام حسین کی شہادت کا مقصد فوت ہوتا ہے۔ تم نمازیں چھوڑتے ہو، امام حسین کی شہادت کا مقصد فوت ہوتا ہے۔ تم روزے نہیں رکھتے ہو، امام حسین کی شہادت کا مقصد فوت ہوتا ہے۔ تمہیں ہاتھ جوڑ کر کے التجا ہے، حسین کی شہادت کو رائے گا مت جانے دو، اپنے اندر حسینیت اتار لو، اور حسینیت کا تقاضا یہ ہے کہ آج اس محفل میں توبہ کرو۔ حسین جیئیں گے تو تمہارے نانا کے دین کے لیے، مریں گے تو تمہارے نانا کے دین۔ کربلا میرے پیاروں، کربلا کا پیغام یہی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اے لوگوں ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، پیاس سے، اولاد کی کمی سے، مال و دولت کی کمی سے، لیکن خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہے اور اللہ کے پاس ہی چلا جائے گا۔ میرے پیاروں، یہ دنیا ہے، مصائب بھی آئیں گے، مصیبتیں بھی آئیں گی، تکلیفات بھی اٹھائی جائیں گی، لیکن امام حسین کی پوری زندگی اپنے اوپر اتار لو، امام حسین کی شہادت اپنی زندگی میں اتار لو، امام حسین کی زندگی اپنی زندگی میں اتار لو، رسول اللہ کی زندگی اپنی زندگی میں اتار لو، اور جب اتار لو گے تو بارڈر پار سے آج بھی آواز آئے گی کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔